آج ہم بات کریں گے اس عظیم اور تاریخی واقعے کی جس میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصاف، صبر اور عزم کے ساتھ یہودی قبائل کے ظلم و فریب کا سامنا کیا۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ اسلام کا پیغام صرف تلوار نہیں بلکہ عدل، عہد اور وفا ہے۔ مدینہ منورہ کی سرزمین پر جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے وہاں کے مختلف قبائل کے ساتھ امن اور بھائی چارے کا معاہدہ کیا۔ مدینے میں 3 بڑے یہودی قبیلے آباد تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ یہ قبائل تجارت، زراعت اور اصلاح سازی میں ماہر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب کے ساتھ یہ معاہدہ فرمایا کہ ہم سب ایک امت ہیں، اگر دشمن مدینہ پر حملہ کرے گا تو سب مل کر دفاع کریں گے، کسی پر ظلم نہیں ہوگا اور سب ایک دوسرے کے مذہب کا احترام کریں گے۔ یہ تھا میثاق مدینہ، جو دنیا کی تاریخ کا پہلا سوشل کانٹریکٹ کہلا سکتا ہے۔ ابتدا میں یہودی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ظاہری طور پر امن میں رہے، لیکن دل میں وہ حسد اور نفرت رکھتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی اسرائیل میں نہیں بلکہ بنی اسماعیل میں مبعوث ہوئے ہیں، اور یہی ان کے دلوں کو جلا دینے والی حقیقت تھی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی ماننے سے انکار کرتے، آپ کا مذاق اڑاتے اور بعض اوقات قرآن کی آیات میں تحریف کر کے لوگوں کو بہکاتے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر سے کام لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے ساتھ خیر خواہی کرو، کیونکہ میں جنگ نہیں بلکہ سلامتی کے لیے آیا ہوں۔ بنو قینقاع کا واقعہ، یہ پہلا قبیلہ تھا جس نے معاہدہ توڑا۔ ایک دن بازار میں ایک مسلمان عورت خریداری کرنے گئی، وہ حجاب میں تھی۔ ایک یہودی سنار نے اس کے پردے کا مذاق اڑایا، اور جب عورت نے احتجاج کیا تو اس نے شرارت سے اس کی چادر باندھ دی۔ جیسے ہی وہ اٹھی، اس کا بدن ظاہر ہو گیا۔ وہ عورت شرم سے چیخ پڑی۔ ایک مسلمان جوان نے یہ منظر دیکھا اور غیرت سے اس یہودی کو قتل کر دیا۔ یہودیوں نے بدلے میں اس مسلمان کو شہید کر دیا۔ یہ خبر جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ عہد شکنی ہے، ظلم ہے، اب یہ فیصلہ اللہ کے حکم سے ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبیلے کے پاس کاسب بھیجے، لیکن انہوں نے بد زبانی کی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع فرمایا اور بنو قینقاع کا محاصرہ کیا گیا۔ 15 دن کے محاصرے کے بعد وہ قبیلہ مغلوب ہوا اور مدینے سے نکال دیا گیا۔ یہ تھا پہلا عدالتی فیصلہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف انصاف کیا، بدلہ نہیں لیا۔ دوسرا قبیلہ، بنو نذیر کا فریب۔ اس کے بعد دوسرا قبیلہ، بنو نذیر، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دوستی کا وعدہ کیا تھا، لیکن پیٹھ پیچھے سازش رچنے لگا۔ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس گئے تاکہ قرض کی رقم کے بارے میں بات کریں۔ وہ اوپر سے پتھر گرانے کی سازش کر رہے تھے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ پھر آپ نے فرمایا، ان لوگوں نے نبی کو قتل کرنے کی کوشش کی، یہ عہد شکنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ مدینہ چھوڑ دیں، لیکن انہوں نے انکار کیا۔ پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ محاصرہ کیا۔ یہ محاصرہ چند دن جاری رہا۔ آخرکار وہ مغلوب ہوئے اور مدینے سے جلا وطن کر دیے گئے۔ ان کے باغات، کھجوروں کے درخت اور قلعے چھوڑ دیے گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے ان پر رحم کیا، ہم ان کے خون کو نہیں بہائیں گے۔ یہ وہی موقع تھا جب سورہ حشر نازل ہوئی، بنو قریظہ کا نفاق اور جنگ خندق۔ تیسرا قبیلہ، بنو قریظہ، سب سے خطرناک ثابت ہوا۔ یہ وہ وقت تھا جب غزوہ خندق کی جنگ جاری تھی۔ مکہ کے مشرکین، بنو اسد اور دوسرے قبیلے مدینے پر چڑھ آئے۔ مسلمانوں نے مدینے کے ارد گرد خندق کھود لی۔ یہودی قبیلہ بنو قریظہ نے اس موقع پر پیٹھ پیچھے سے کافروں سے اتحاد کر لیا۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم خندق کے اندر سے حملہ کریں گے، تم باہر سے حملہ کرنا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر کیا، دعا کی اور اللہ پر توکل رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے دلوں میں خوف ڈال دیا، طوفانی ہوائیں چلیں، ان کے خیمے اکھڑ گئے اور وہ بھاگ گئے۔ جب جنگ ختم ہوئی
तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब वक्त है कि इन लोगों से इंसाफ किया जाए जिन्होंने पीठ पीछे से गद्दारी की। बनु करीज़ा का किला मुआसरा में लिया गया। चंद दिनों बाद वो हथियार डालने पर मजबूर हो गए। उन्होंने खुद दरख्वास्त की कि उनका मुकदमा हज़रत साद बिन माज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले किया जाए, जो उनके पुराने दोस्त थे। साद शदीद ज़ख्मी थे, लेकिन उन्हें लाया गया। उन्होंने कुरान और तौरात के मुताबिक फ़ैसला किया, जो जंग में शरीक हुए वो सज़ा के मुस्तहिक हैं, और औरतों और बच्चों को कैदी बना दिया जाए ताकि वो जुल्म की राह से बाज आएँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक फ़ैसला किया। ये फ़ैसला तारीख़ में अदले नबवी की मिसाल बन गया। ये याद रखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी इंतकाम नहीं लिया। हर फ़ैसला अल्लाह और अदल के मुताबिक किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर उन्होंने अमानत रखी होती तो हम उन्हें माफ़ कर देते, लेकिन उन्होंने अहद शिकनी की, खून बहाया और दुश्मनों से इत्तिहाद किया। यही इंसाफ इस्लाम की बुनियाद है, ना जुल्म ना इंतकाम, सिर्फ अदल। इन वाक़यात के बाद मदीने मुनव्वरा पर इस्लाम की हुकूमत मजबूत हो गई। यहूदी कबीले जो फ़रेब और साजिश करते थे, अब वो जान गए कि इस्लाम कोई कमज़ोर दीन नहीं बल्कि हक और अदल का पैगाम है। बहुत से यहूदी बाद में ईमान ले आए। उनमें कुछ ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माफ़ी मांगी और बाज़ ईमान लाकर अहले ईमान में शामिल हो गए। ये वाक़या हमें सिखाता है कि जब दुश्मन साजिश करें तो मोमिन घबराता नहीं, जब वादा टूटे तो मुसलमान जुल्म नहीं करता, और जब ताकत हाथ में आए तो वो अदल करता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये सबक दिया कि इस्लाम की असल ताकत तलवार नहीं बल्कि इंसाफ, सब्र और ईमान है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर फैसला एक अदल, रहमत और हिकमत की मिसाल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुश्मनों को माफ़ किया, इंसाफ को कायम रखा और दुनिया को दिखा दिया कि रहमतुल लिल आलमीन सिर्फ नाम नहीं बल्कि अमल है। अल्लाह ताला हमें भी इंसाफ करने वाला, रहम दिल और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक पर चलने वाला बना दे। आमीन। ए अल्लाह, हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा, हमें जुल्म से बचा और हमें उन लोगों में शामिल फरमा जिनके दिल ईमान से मुनव्वर हों। आमीन। ये था हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यहूदियों से जंग का वाक़या, एक सच्चा, तारीख़ी और ईमान अफरोज़ वाक़या जो हमें अदल, वफ़ा और सब्र का सबक देता है। इस वीडियो को लाजमी लाइक करिएगा ताकि हमें हौसला मिले कि हम मज़ीद ऐसे खूबसूरत और रूहानी किस्से आप तक पहुंचा सकें। इसे शेयर करें ताकि ये पैगाम आपके ज़रिए सैकड़ों दिलों तक पहुंचे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा, क्योंकि ये चैनल सिर्फ कहानियाँ नहीं सुनाता, ये दिलों को ईमान, सब्र और मोहब्बत की खुशबू देता है। और बेल आइकन का बटन लाजमी दबाइएगा ताकि जब भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी पर मुश्तमिल नया वाक़या आए, सबसे पहले आपके दिल तक पहुंच सके। जज़ाकल्लाह।